السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 47، قیام میں ہاتھ باندھنا، پاؤں ملانا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قیام میں ہاتھ کیسے باندھنے چاہیے۔ کیا ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے باندھنے چاہیے؟ قیام میں پاؤں کا درمیانی خلا کتنا ہونا چاہیے، اور کیا پاؤں دوسرے نمازی کے پاؤں کے ساتھ ملنے چاہیے؟ ان تمام سوالوں کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو جب آپ نے اکیلے نماز پڑھنی ہے تو فاصلہ کتنا ہے؟ باجماعت پڑھنی ہے تو فاصلہ کتنا ہے؟ ہمارا احناف کا مسلک یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے لگے، اکیلے ہوں تب اور جماعت کے ساتھ ہوں تب آپ نے پاؤں کے درمیان تقریباً 4 انگلی کے برابر فاصلہ رکھنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر ہو فاصلہ بڑھا دے تو گناہ نہیں ہے، جسامت میں فرق ہے، آپ بڑھا دے تو گناہ نہیں ہے، لیکن نارمل روٹین کا جو جسم ہے آپ کوشش کریں 4 انگل اس کے مطابق فاصلہ رکھے۔ کہا جی تمہاری دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل میں تم پہلی دلیل کون سی مانتے ہو؟ کہا جی پہلی قرآن ہے۔ میں نے کہا دوسری؟ کہا جی سنت ہے۔ میں نے کہا تیسری اور چوتھی وہ تم نہیں مانتے، ہم 4 دلائل کو مانتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 وہ سنت ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس۔ یہ 4 ہمارے دلائل ہیں۔ میں نے کہا پہلے ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا نہیں۔ جب ہم نے قرآن کھولا ہمیں یہ مسئلہ قرآن میں ملا، اور قرآن کے پہلے پارے میں ملا۔ آپ قرآن کریم کھول لیجئے، قرآن کریم میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مزید تفصیل لکھنی ہو حکیم الامت کا بیان القرآن دیکھ لیجئے۔ اللہ رب العزت نے بات سمجھائی ہے کہ تم مقام ابراہیم کو کبھی مصلی بنا لیا کرو۔ مقام ابراہیم کسے کہتے ہیں؟ وہ پتھر ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے۔ جب اوپر جانا ہوتا یہ پتھر لفٹ کا کام دیتا، آپ اس پہ کھڑے ہوتے، پتھر اوپر جاتا، آپ وہاں اوپر بڑا پتھر رکھتے، پھر نیچے تشریف لے آتے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے۔ آج بھی آپ جائیں بیت اللہ میں موجود ہے۔ قرآن کا حکم یہ ہے تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، لیکن مقام ابراہیم کو مصلی بنانا آج بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رش زیادہ ہے۔ ایک بندہ ہوتا تو شاید مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پھر مقام ابراہیم کے متصل جو جگہ ہے وہاں پہ نماز پڑھیے۔ تفسیر بیان القرآن میں درج ہے اشکال و جواب کے ساتھ، آپ وہاں دیکھ لیجئے۔ میں مسئلہ سمجھانے لگا، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ آپ جاؤ، اللہ آپ کو جانے کی توفیق دے، اللہ آپ کی برکت سے مجھ نلائق کو بھی لے جائے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کے نشان بنے ہیں۔ ان پاؤں کے درمیان کا آپ فاصلہ دیکھ لیجئے۔ جب مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں گے انہی پاؤں کی جگہ پہ پاؤں رکھیں گے تو نماز پڑھیں گے، ان کے درمیان فاصلہ دیکھ لیں، وہ 2 بالشت بنتا ہے یا وہ 4 انگشت بنتا ہے۔ اگر 4 انگشت بنتا ہے تو پاؤں کے درمیان فاصلہ قرآن سے ہمارا ثابت ہے، اور اگر 2 بالشت بنتا ہے تو پھر فاصلہ آپ کا ثابت ہے۔ پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ ہم اس پہ سب سے پہلے قرآن پیش کریں۔ مولانا الیاس ہومن صاحب نے یہ دلیل خصوصی طور پر اہل حدیثوں کے لیے دی ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ قیام میں پاؤں زیادہ کھولتے ہیں۔ اب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیام میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے؟ نمبر 4، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالی فی الصلاۃ تحت سرہ، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ نماز میں ناف کے نیچے رکھا۔ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قیام میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب بعد میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سنیں گے۔ پہلے مفتی طارق مسعود صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ قیام میں نمازی کے پاؤں دوسرے نمازی کے پاؤں سے ملنے چاہیے؟ کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں کندھے سے کندھا ملاؤ اور پاؤں سے پاؤں ملا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس پر عمل کی صحیح صورت کیا ہے؟ عابد حیدرآباد۔
دیکھیں ایک ہی ٹائم پہ کندھا ملانا اور ایک ہی ٹائم پہ پاؤں سے پاؤں جوڑنا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ تو اس لیے جو امت کے فقہا، جمہور علماء فقہا کا فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث میں جو کندھا ملانے کا حکم ہے اس سے مراد تو کندھے آپس میں چپکانا، اور جو پاؤں سے پاؤں ملانے کا حکم ہے اس سے مراد ملانا نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے پیریلل لانا ہے۔ ملانے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گھٹنوں سے گھٹنے ملانے کا بھی حکم دیا ہے نماز میں۔ تو اب ظاہر ہے نماز میں گھٹنے سے گھٹنا کون ملائے گا، تو رکب بالرکب کا بھی ہے۔ تو عزیز میں کندھوں سے کندھے کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنا ملانے کا بھی حکم ہے، ٹخنوں سے ٹخنا ملانے کا بھی حکم ہے۔ تو جیسے گھٹنوں سے گھٹنے ایسے نہیں ملائے جا سکتے بلکہ ملانے کا مطلب ہے اس کے سیدھ میں لے کر آنا۔ تو اسی طرح جو پاؤں سے پاؤں ملانے کی حدیث ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ پاؤں سب ایک دوسرے کی سیدھ میں آ جائیں، چپکنے کا مراد نہیں ہے اس میں۔ وجہ اس کی ہے کہ مل کے، جب ہم زیادہ تر حدیثوں میں آتا ہے مل کے کھڑے ہو، اور مل کے کھڑے ہونے کا مطلب عرف میں کندھوں سے کندھا ملانا سمجھا جاتا ہے۔ جب بھی آپ صف بنا رہے ہو یا دو آدمیوں کے یہاں مل کے کھڑے ہو تو ملنے کا مطلب عرف میں ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملایا جائے۔ تو حدیث میں بھی جہاں مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے، صفوں میں خلا کو بند کرنے کا حکم ہے، تو اس سے کندھے سے کندھا ملانا مراد ہوگا، کیونکہ حدیث کا بھی وہی مفہوم بیان کیا جائے گا جو اس دور کا بھی عرف تھا اور آج کا بھی عرف ہے۔ مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ احادیث میں مل کے کھڑے ہونے کا مطلب کندھے سے کندھا ملانا ہے، نہ کہ پاؤں سے پاؤں ملانا۔ نمازیوں کا ایک سیدھ میں پاؤں لے آنا ہی صف کی درستگی ہے۔ اب اسی سوال کا جواب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چپ نمبر 75 چپ نمبر 75 حدیث نمبر 652، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم صحابہ نماز پڑھتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابہ کے کاندھے سے لگتا تھا، ہمارا پیر صحابہ کے پیروں سے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666 666، اللہ کے رسول نماز شروع کرنے کے پہلے پلٹتے اور کہتے ہیں کہ اپنی قطار کو سیدھی کرو، اسٹریٹن یور روز، اور کوئی جگہ بیچ میں مت چھوڑو، اور جگہ کو قریب کرو تاکہ شیطان آپ کے بیچ میں نہ آئے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، فرض ہے کہ جب جماعت میں کھڑے ہیں تو ہمارا کاندھا ہمارے ساتھی کے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارا پیر ہمارے ساتھی کے پیر سے لگنا چاہیے۔ چاہے جو آدمی آپ کے قریب، چاہے 2 لوگ کھڑے ہیں ساتھ میں، چاہے راجا یا فقیر، غریب یا امیر، گورا یا کالا، پیلا یا گھیواں، اگر نماز کے لیے، صلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہیں تو فرض ہے کہ وہ کاندھے سے کاندھا ملا کے نماز پڑھے۔ یہ اسلامی بھائی چارہ ہے، فرض ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے کہ نمازی کے پاؤں دوسرے نمازی کے پاؤں کے ساتھ فزیکلی جڑ جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے احادیث کے حوالے بھی دیے ہیں۔ اب ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ سنتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ رہا ہاتھ باندھنے کا معاملہ تو اس میں یعنی اختلاف چل رہا ہے۔ حنفی کہتے ہیں ناف سے نیچے باندھا جائے، اہل حدیث کہتے ہیں ناف سے اوپر باندھا جائے، اور ایک جو ورژن آ رہا ہے آج کل حنفیوں کی طرف سے وہ ہے ناف کے ایگزیکٹ اوپر، اور اس کے لیے یہ صحیح مسلم سے ایک سہارا لیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس حوالے سے ایک حدیث ہے لیکن اس میں الفاظ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا دھوکہ تو ہے اردو میں، اس میں الفاظ ہے صحیح مسلم میں ایک ہیڈنگ ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث ہے 896 جس میں وائل بن حجر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے تھے۔ بس اس پہ امام نووی نے ایک باب باندھا ہے، چونکہ امام مسلم نے باب نہیں باندھے ہوئے مسلم شریف کے، اس باب میں موجود ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر رکھے جائیں۔ انہوں نے ترجمہ کر دیا ناف کے اوپر، ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر بڑا فرق ہے، لیکن عربی میں یہ 2 نمبری پکڑی جاتی ہے اگر کوئی کرے۔ اس میں یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی ہے اور پڑھی ہوئی بھی ہے، اس میں 896 انٹرنیشنل جو کانٹینیوس نمبرنگ ہے نا جی، ہاں یہ دیکھ لیں 896 کے اوپر یہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے
باب ہے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھنا، صدر کے نیچے، فوق السرہ الفاظ ہے، فوق السرہ یعنی ناف کے اوپر، فوق کا لفظ ہے، علا سرہ نہیں ہے، فوق ہے، علا اور فوق کا فرق سمجھ لیں۔ عربی میں علا کہتے ہیں ایگزیکٹ اوپر کو، مثلا یہ ہاتھ میں کتاب ہے نا، یہ میں بال پوائنٹ اس کتاب کے اوپر رکھ دوں تو یہ ہوگا کہ یہ بال پوائنٹ کتاب کے اوپر ہے، یعنی دا پین از آن دا بک، آن کو عربی میں کہتے ہیں علا۔ لیکن اگر میں یوں رکھوں، ہے یہ بھی اوپر، اردو میں یہ بھی اوپر یہ بھی اوپر، لیکن عربی میں اس اوپر کو علا نہیں کہتے، فوق کہتے ہیں، اور انگلش میں اپان، دا پین از اپون دا بک۔ اب اس میں جو الفاظ ہیں نا وہ اپون والے ہیں، ناف سے اوپر۔ اب ظاہر ہے ناف سے اوپر ایک تو یہ ہو سکتا ہے ہوا میں ہو، یہ تو مطلب ہے نہیں ہے، تو دوسرا یہ کہ ناف یہ ہے تو ناف سے اوپر، تو یہ ناف سے اوپر ہے، ناف کے اوپر نہیں ہے، یہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ سنن نسائی کے اندر آپ چلے جائیں، 890 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ، صاد، رسخ اور صاد کے اوپر رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ زرہ پوری کی پوری بن گئی۔ کلائی یہ ہوگی، یہ کف ہے، یہ تین چیزیں ہوگی، یہ سمجھ لیں۔ رس کہتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک، کلائی تک، کلائی کو کہتے ہیں کف عربی میں، اور صاد کہتے ہیں کلائی سے لے کے کونی تک۔ یہ تین چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں رسخ، کف اور صاد پر رکھا، تینوں چیزوں کے اوپر، وہی جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ وہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پہ رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں، اور باقی جو روایت پیش کرتے ہیں نا ناف کے نیچے والی، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی کمزور روایتیں ہیں، ابو داؤد میں 756 ہے، جس کے ساتھ امام ابو داؤد نے خود لکھ دیا ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی، وہ ضعیف راوی ہے، اور اس کو احمد بن حنبل ضعیف کہتے تھے، اور یہ احمد بن حنبل سے روایت لی گئی ہے، مسند احمد میں موجود ہے، عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی 756 ابو داؤد میں، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے روایت، لیکن یہ نہیں پڑھ کے بتاتے۔ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ قیام میں ہاتھ ناف سے اوپر باندھنے چاہیے، ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کے لیے جو لوگ احادیث پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اس ویڈیو میں کہی جانے والی تمام باتوں میں سے آپ اور اس بات سے اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اور ہمارے چینل مسلم ٹیوٹر کو فالو یا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت فرمائے۔